أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیم۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 70 and 71۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حق اور سچ سیدھی بات کرو اور صلح کرو، نیک اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دے گا تمہارے گناہوں کو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، بس وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اجر عظیم حاصل کرتا ہے۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی اور سنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ۔ اور جو کوئی کہنے پر چلائے اللہ کے اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس نے بڑی مراد پائی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ان آیت کے شروع میں وہ باتیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا حکم ہے۔ تقویٰ کے معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دین اور شریعت کے احکام کی بجا آوری ہے۔ دوسری تاکید یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ درست بات کہے، جھوٹ وغیرہ اس میں استعمال نہ کرے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، پرومس کرتا ہے کہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، اور اس کے ساتھ ہی آخرت کی مغفرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہیں۔ یہاں عام ضابطے کے مطابق تو مسلمانوں سے ارشاد کیا گیا ہے کہ تمہارے روزمرہ کے کاموں میں رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنا کر، رول ماڈل بنا کر جس قدر محسن ہوگا، احسن طریقے سے اس کو اپنے اندر جذب کرے گا، تو اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوگا، قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا، اللہ اس کو پسند کرے گا، اور دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں، تمام خوشیاں وہ حاصل کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی اتباع، اطاعت اور تلقین سے وابستگی کر دی گئی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورۃ العمران آیت نمبر 102۔ اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی، سب مل کر، اور پھوٹ میں نہ ڈالو۔
اس آیت میں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنے کا سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو میں تفرقہ بازی سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، نفرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام چھوڑ دیں، ایک دوسرے میں عداوت، دشمنی، خود غرضی، حسد، کینہ اور بغض جیسی برائیاں پیدا ہوں، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر دیتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا رہبر، اپنا لیڈر، اپنا رہنما بنائیں، اس کے احکام پر چلے، تو سب برائیوں کی جگہ محبت، دوستی، اخلاص، مروت، ہمدردی جیسی بھلائیاں پیدا ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری حدیث، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لے گا، انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہی کامیابی کی راز ہے، کنجی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ حجرات آیت نمبر 13۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے آیت کا یہ ٹکڑا اس مقام پر وارد ہوا ہے، یہاں مسلمانوں کو عیب جوئی اور طعن و تشنیع سے منع کیا گیا ہے۔ بسا اوقات برائیوں کا ارتکاب آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لے اور دوسروں کو حقیر سمجھ لے۔ اس موقع پر ارشاد ربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا چھوٹا بڑا یا مغرور یا حقیر ہونا ذات پاک یا خاندان و نسب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی زبان میں جو شخص اس وقت اس قدر نیک اور خصلت، مؤدب اور پرہیزگار ہو، اسی قدر اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے۔ نسب کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر تقویٰ کے، پرہیزگاری کے، سوائے پرہیزگاری کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق، جس کا تقویٰ سب سے بہتر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب۔ بے شک آسمان اور زمین کا بنانے والا اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور دن اور رات بنائے، اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرما کر عقل مندوں کو اس جہان کے کارخانے میں، قدرت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تاکہ اس میں غور و فکر کریں، اس میں آبزرو کریں، ریسرچ کریں، ایکسپلور کریں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس لیے آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ قرآن
غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے، لیکن غور و فکر ایسا چاہیے جس سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نصیب ہو۔ اس کے برعکس اگر غور و فکر جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے دوری ہو اور انسان یہ سمجھ لے کہ اس جہان کا، اس پوری کائنات کا خود ہی چل رہی ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، ایسے لوگ قرآن کی زبان میں عقل مند نہیں، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ یہ سارا مربوط، مضبوط، ڈسپلن سلسلہ ایک ہی مختار کل اور قادر مطلق فرمانبردار کے ہاتھوں میں ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور بہت ہی پاورفل ہے اور ہر کام کرنے پر قادر ہے، جس نے اپنی عظیم قدرت و اختیار سے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی حد بندی کر دی ہے۔ کسی چیز کی مجال نہیں کہ وہ اپنے دائرے عمل سے باہر قدم نکال سکے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، ذرہ بھی نہیں بن سکتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورۃ العمران آیت نمبر 92۔ ہرگز حاصل نہ کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں سب سے بیسٹ چیز کو خرچ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ عموماً انسان مال اور دولت سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کو کمزور کرنے کے لیے قرآن پاک نے یہ رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ہدایت دی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر دولت میں سے پیاری چیز اس کی راہ میں خرچ کریں، قربانی کریں، اچھے جانور کی کریں، کسی کو کپڑا دیں، اچھا دیں اللہ کی راہ میں، کسی کو کھانا کھلائیں، اچھا کھلائیں، کسی سے بات کریں اللہ کی رضا کے لیے، اچھے سے بات کریں، نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور جو کچھ بھی اللہ کی رضا میں خرچ کریں وہ اچھا کریں، تاکہ ایک طرف اللہ کی محبت بڑھے اور اس کے ساتھ یقین پیدا ہو کہ مال و دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کے راہ میں خرچ ہونی چاہیے اور اس کو نیکی شمار کیا ہے۔ جاہلیت میں لوگ عام طور پر اپنی ذاتی شہرت اور بڑائی کے لیے مال خرچ کرتے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ قرآن مجید جہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے، وہاں ذاتی اغراض کے تمام پہلو کو رد کر دیا۔ اس میں اپنا کوئی لالچ نہ ہو، نہ شہرت کا، نہ واہوائی کا، اور نہ ہی لوگوں کو خوش کرنے کا، صرف رضا رب کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ بھی کریں اللہ کی رضا میں کریں، وہ عبادت ہے۔ وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ حشر آیت نمبر 7۔ اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تم کو دے دے وہ لے لو، اور جن چیزوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرمائے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قرآن پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ کو عطا فرمائے وہ خوشی سے لے لیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور جن باتوں سے، جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو منع فرمائیں تو آپ وہاں سے اس کو چھوڑ دیں، منع ہو جائیں۔ اس آیت کا مفہوم سمری یہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرنے کو فرمائیں فوراً کر دو، اور جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ، یعنی ہر عمل اور ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہونی چاہیے۔ گویا اس آیت میں صحیح اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ برحق ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے احکام بیان فرماتے ہیں اور خود عمل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا اپنی زندگی میں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے سوال پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پاک کھول کر دیکھ لیں۔ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات اور تعلیمات فرمائی ہیں وہ ان سب کا عملی نمونہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ عنکبوت۔ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں فرمایا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے کہ نماز میں ایسی خوبیاں ہیں، اتنی فضیلت ہے جس کے سبب نمازی بے حیائی، برائی اور بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب جسمانی بیماری کی تشخیص ہو، پتہ چل جائے، اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز ہو تو دوا ضرور اثر دکھاتی ہے، بشرطہ بیمار کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوا کی تاثیر کے خلاف ہو۔ اسی اعتبار سے واقعی نماز بہت قوی تاثیر ہے، بہت پاورفل اثر ہے اس میں۔ تو اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر چند ایسی خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جن کی موجودگی میں آدمی کے لیے واقعی نماز خلوص سے پڑھتا ہو، نمازی واقعی ہی نماز خلوص سے پڑھتا ہو تو ممکن ہی نہیں کہ بے حیائی اور برائی کی طرف وہ جھکے۔ اس لیے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر زمین پر رکھتا ہے، جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر نگو کرتا ہے، عاجز کرتا ہے۔ تو وہ ممکن ہی نہیں کہ وہ جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ شرمسار نہ ہو ان گناہوں سے جو وہ اس میں کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ جب اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اس توبہ کے توفیر اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن جتنے بھی جانے یا انجانے میں کام ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، معاف فرما دیتا ہے اور اس کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس طرح بھی نماز بے شک بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، دور کرتی ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو اس کا ذمہ دار ہے، اور جو کوئی اور اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرا شخص اس کا بوجھ نہیں کرے گا۔ جیسے کو تیسا، جو جیسا بھی بوئے گا ویسی فصل کاٹے گا۔ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، جیسا اچھا عمل کرے گا اچھا اجر پائے گا، اگر برائی کرے گا تو اس کو بیڈ سزا بھی ملے گی۔
قرآن پاک کا دعویٰ ہے، یہ کلیم ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جیسا شخص اپنے اعمال کرے گا، اچھے ہوں گے یا برے، اس کے مطابق جزا اور سزا پائے گا۔ گویا اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری سزا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا۔ آیت کے اس حصے میں عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کے معنی ہے انصاف کے، جسٹس کے، یعنی کسی کو اس کا پورا حق ادا کرنا، اور احسان یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر عطا کرنا، مروت کرنا، نیکی کرنا۔ اس آیت میں لین دین کے معاملے میں انصاف کرنے کا حکم موجود ہے، وہاں سب عقائد، اخلاق اور اعمال کے معاملے میں بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پوری آیت میں تمام بھلائیوں کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے اس آیت کے جامعیت کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو خطبہ جمعہ کے آخر میں شامل کر دیا تھا، جو آج تک جمعہ کے روز خطبہ کے آخر میں پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اعدلوا بالناس، اور لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کرو، جسٹس کو قائم کرو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے خود قرآن پاک کو اتارا اور ذکر کو، نصیحت کو اتارا، اور ہم خود اس کی نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا ہے اور وعدہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود کتاب کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور جس کی اللہ تعالیٰ جس کو برباد کرے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن پاک کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اس لیے قرآن پاک میں کوئی ردل بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا حق کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ایمان والوں کے لیے قرآن پاک میں ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو قرآن پاک میں ہے عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اے ایمان والو فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183۔ اس آیت مقدسہ میں روزے کا فرض ہونا ثابت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو پہلی امت پر بھی فرض رہی۔ روزے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے،
روزہ گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ انسانی صحت، انسانی طبیعت میں نیکی کرنے کا ذوق پیدا کرتا ہے، شوق پیدا کرتا ہے، اور گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے، گناہوں سے دور کرتا ہے۔ اس لیے یہ اہل ایمان پر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے۔ ہر سال رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے اور قرب خدا اللہ تعالیٰ کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کلوزنس ہوتی ہے۔ اور جو انسان اپنے نفس پر قابو ڈال کر اللہ کچھ پیسہ سیو کرتا ہے، بچاتا ہے، کھانا کپڑا، اس سے احساس ہمدردی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی کچھ آیات اور ان کا ترجمہ تشریح شیئر کر رہی تھی، اور اب میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ بہت پسند آئے گا۔ اگر میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے تو اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اچھی چیز کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، کنٹینیو چیریٹی ہے، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کو جب تک لوگ سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ اس لیے برائی کو مٹانا اور اچھائی کو پھیلانا ہمارا فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ بے شک اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک اعمال کا، ہمارے جتنے بھی عمل ہیں ان کا دارمدار نیت پر ہے، ہماری اٹینشن پر ہے۔ ہماری ٹینشن اگر اللہ کی رضا ہے تو بے شک وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر ہم کوئی کام دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک وہ صرف دکھاوا ہے، اور اگر ہم شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو صرف وہ شہرت کے لیے ہے، اور اگر ہم لوگوں سے واہ واہی کرانا چاہتے ہیں تو وہ بس اس کے لیے ہے۔ اس لیے اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خالص نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں خالص نیت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں نیت کو خالص کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اور جب قرآن پاک پڑھتے ہیں خالص اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا پنجابی میں کچھ یہ ہے کہ نیت پر مراد، جیسی نیت ہوگی ویسی ان کو مرادیں ملیں گی۔ اگر اٹینشن اچھی ہوگی تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں کامیابی بھی ہو جائے گی، اور اگر نیت بری ہوگی تو تھوڑا بہت دنیا میں فائدہ انسان حاصل کر لے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ رسوائی کا سامنا کرے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی نیکی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر لیں، تاکہ آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اللہ برائی جب ذہن میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کرے شیطان مردود سے۔ تو اس لیے انسان کمزور ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی ہے کہ ہم نیت کریں صبح اٹھ کر کہ ہم نے نیک کام کرنے ہیں، کسی کا بھلائی کا کام کرنا ہے۔ یہ نیت جب ہم کر لیتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے حصے میں اجر عظیم ڈال دے، اور جب ہم کام کر لیتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں تو اس کا دگنا چگنا 10 گنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے، بے شمار ریوارڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اتنا رحمان رحیم ہے، تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ یہ برا کام کرنے سے ٹل جائے، اس کی برائی ابھی نہ لکھو۔ جب وہ بندہ برا کام کر بھی لیتا ہے تب بھی اللہ کہتا ہے ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ جب انسان برا کر کے برائی پہ برائی کرتا ہے اور اس پر اکڑتا ہے، غرور کرتا ہے، تب اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے قیامت کے دن نیکیاں بہت کم ہوں گی اور برائیاں بہت ہوں گی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کرتے رہنا چاہیے، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کو سمجھنا چاہیے اور ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حدیث ہے انما بعثوا لأتمم حسن اخلاق، بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین کو اس دنیا جہان میں ہدایت کے لیے اس لیے بنا کر بھیجا ہے کہ میں تمہارے اخلاق کو بہتر بنا سکوں، آپ کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی صفات، سارے اخلاقیات بھرپور طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈال دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق دے کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ ووالدیہ والناس اجمعین، بخاری و مسلم۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اس کے والدین اور اولاد اور سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کے مکمل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار عزیز، سب محبوب چیزوں سے سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جہانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل۔ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک خالص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔
کتنی بڑی بات ہے، کتنی شان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، کتنے اعلیٰ محبت ہے، کتنی اعلیٰ ہدایت ہے ہمارے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم دوسروں کو اٹھا کے دے دیتے ہیں اور دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ جو چیز ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، ہماری بے عزتی کرے، ہمارے سے کوئی غلط طریقہ اختیار کرے یا ہمارے سے کوئی دھوکہ کرے، تو ہم کسی کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس میں تعلیم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جس پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہم آج کل دیکھیں تو نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے، ہم جس کی مرضی تہمت لگاتے ہیں، جس کی مرضی چغلی کرتے ہیں، جس کی مرضی ہم غیبت کرتے ہیں، جس کی مرضی ہم باتیں کرتے ہیں، اور نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے، چوری بھی کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے صدقے، رحمت للعالمین ہونے کے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری حدیث کی بک، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سنن ابی داؤد، مسند احمد بن حنبل۔ لا يرحمه اللہ من لا يرحم الناس، لا يرحمه اللہ من لا يرحم الناس۔ یہ حدیث موجود ہے مسلم، ترمذی، مسند احمد بن حنبل۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں فرماتے، انسانیت پر رحم نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ احساس ہمدردی کرنا، رحم سے پیش آنا، عزت کرنا، ان کے ساتھ وہی پسند کرنا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت کی خیر فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، نیکوں والی زندگی اور نیکوں والی موت عطا فرمائے، شہادت والی زندگی، شہادت والی موت عطا فرمائے، عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، لوگوں پر رحم کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں نہ کرتا اللہ ان پر بھی رحم نہیں کرتا۔ تو جو رحم دل انسان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی اچھا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت کلوز ہوتا ہے، قرب الہی ملتا ہے اس کو۔
کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، مال اور اس کی عزت۔ کسی کو قتل کرنا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا یا کسی کی عزت کو خراب کرنا، یہ ہر دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرے، بے شک وہ بہنیں، بیٹیاں، مائیں ہوں، بے شک وہ بزرگ ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، کوئی بھی ہو۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کرے۔ تو اس بات کا بہت بڑا معنی ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو یہ جس سے دوسرے کی جان، مال، عزت محفوظ نہ ہو۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا مال، جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ کسی کا خون، کسی کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ما علی من اقتصد، یہ حدیث موجود ہے سند احمد بن حنبل اصول کافی بالمعنی۔ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ میانہ روی ہوتا ہے ایکسٹریم سے بچنا، نہ تو بالکل ایک طرف چلے جانا، نہ بالکل دوسری طرف چلے جانا، درمیانے سے رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میانہ روی کی، درمیانہ راستہ اختیار کیا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، ذلیل نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نام ہی میانہ روی کا ہے، درمیان کا راستہ۔ بالکل برائی کی طرف نہ چلے جاؤ، حق کے ساتھ رہو۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنات۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سند احمد بن حنبل۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے راستے پر لے جاتا ہے۔ جو علم کی تلاش میں چلتا ہے، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستوں پر لے کے چلا جاتا ہے۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ اب فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ وہ مجھ کو سکھا دے جو میں نہیں جانتا، اور میرا خاتمہ بخیر فرمانا، بالخیر ایمان کے ساتھ فرمانا۔ جو ما اعلی من اقتصد، جس نے میانہ روی اختیار کی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو میانہ روی کا مطلب یہ بھی ہے کہ درمیانہ راستہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ۔ بالکل نہیں اپنے آپ کو دنیا سے بائیکاٹ کر لینا اور جنگل میں چلے جانا، یا اللہ 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 کرتے رہنا۔ دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ المومن اخو المومن کالیجسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلك فی سائر جسدہ۔ مسلم، ترمذی، مسند
احمد بن حنبل اصول کافی۔ ہر مومن دوسرے مسلمان مومن کا بھائی ہے، جیسے ایک جسم اگر اس جسم میں کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے ہر مومن دوسرے مومن مسلمان کا بھائی ہے، جیسے ایک جسم اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ سارا جسم میں تکلیف محسوس کرے گا۔ الجنۃ تحت الاقدام الامہات، الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الصدق ينجي والكذب يهلك، الصدق